جی، اس وقت مکمل گھر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قانونی مشورے ہمارا سیگمنٹ ہے. ایڈوکیٹ رانا آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 پہ بات کر رہے ہیں. رانا صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کون سا ایکٹ ہے؟ جی بالکل، اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے 1989 میں جو عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال ہے اس کو دستخط کیا تھا اور اس کی توثیق کی تھی. اور اس کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے قانونی ڈھانچے کو انٹرنیشنل لاء کے مطابق اس کی کنفرمیٹی میں گئیں. تو بہت سارے قوانین جس طرح بنے اس طرح یہ سلسلہ جب جاری تھا 2006 میں بچوں کے حقوق کا قومی ایکشن پلان بنا اور 2010 میں 18ویں ترمیم آئی اور 2011 میں صوبہ سندھ نے بچوں کے تحفظ کے لیے یہ قانون بنایا جس کا نام تھا سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ. تو نام سے ہی بہت ظاہر ہے کہ اس میں ایک اتھارٹی کا قیام جو ہے وہ کرنا تھا اور جو اتھارٹی جو ہے بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرے گی. تو اس اتھارٹی کا قیام جو ہے وہ ہو گیا اور 2021 میں اس کی ترمیم آ گئی اور اس میں کچھ چیزوں میں جس میں ایکسپلائٹیشن ہے، ایبیوز ہے، ان چیزوں کے لیے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کیا گیا. اور بنیادی اس کے جو ڈھانچے میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہیں اور ایک ہیلپ لائن ہے جو ریسکیو کے لیے بچوں کے پروٹیکشن کے لیے رکھی گئی ہے 1121 نام سے. تو اس پہ کوئی بچہ یا بڑا کوئی بھی اگر کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو کال کر سکتا ہے. بہت سارے کیسز میں ایک آپ کو کیس یاد ہوگا جو کینیڈین بچے تھے اور ان کے ماں باپ دونوں ذہنی توازن ان کا درست نہیں تھا. تو وہ پھر اتھارٹی نے وہ لے کے اور ان کی جو پیسفل جو کسٹڈی ہے وہ ان کے دوسرے ان لاس کو دی کیونکہ وہ ماں باپ کیونکہ ان کے دونوں کی ذہنی حالت اس طرح نہیں تھی تو وہ بچوں کو نقصان پہنچاتے تھے، ہارم پہنچاتے تھے. اچھا، تو ایک یہ بڑی اچھی سکسیس سٹوری رہی اس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں کوئی 2000 سے اوپر بچوں کو جو گمشدہ اقبال تھے ان کو ماں باپ سے بھی ان کے ساتھ ملایا گیا جو مسنگ بچے تھے اور رن اوے بچے تھے کیونکہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس کے اندر یہ دفعاتی نہیں ہے کہ اگر کوئی مسنگ اور رن اوے بچہ ہو تو اس کے لیے کس طرح کی ایف آئی آر درج کرنی. تو عام طور پہ آپ سنتے ہوں گے ہر ایف آئی آر جو بچیوں کی یا بچوں کی ہوتی ہے اس پہ اغوا 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 لکھا ہوتا ہے، جبکہ اغوا تو ہوتا ہے کہ اگر طاقت کے زور پر کسی کو کسی پیسوں کے عوض یا کسی جبری طور پر اپنی جو ہے حراست میں رکھا جائے اور اس کے گھر والوں سے یا تو تاوان لیا جائے. تو یہ 1860 کا قانون ہے، ابھی تک اس کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جی 1860 جس میں یہ جتنے بھی آج کل فیمس جو بچیاں جو گھر سے چلی جاتی ہیں ان کے جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ درج ہونے سے ہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ اغوا کی ایف آئی آر ہے. اب اغوا کی ایف آئی آر کو جب عدالتیں ٹریٹ کرتی ہیں تو جب بچی آگے کہہ دیتی ہے کہ میں اغوا نہیں ہوئی تو بس وہیں پہ وہ ایف آئی آر ختم ہو جاتی ہے. تو باقی جو اس کے ٹریفکنگ والے ایشو ہیں بچے کے یا ایکسپلائٹیشن والے ایشو ہیں وہ یا نگلیکٹ والے ایشو ہیں وہ سارے ایشو جو ہیں پھر وہ دب جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے ہم قانون تو لے کے آئے سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے، اس کے رولز میں بھی ترمیم کی، لیکن جو تعزیرات پاکستان ہے یا ضابطہ فوجداری ہے جس کے تحت مقدمات چلنے ہیں جب تک ان کو نہیں تبدیل اور قانونی شہادت جس میں ایویڈنس چلنا ہے جب تک وہ سب چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی تو یہ لاء تو بہت اچھے ہیں اور پاکستان کے رینکس بھی انٹرنیشنلی بڑھ جاتے ہیں، لیکن لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ اس سے بچوں کو مکمل تحفظ نہیں ملتا. ٹھیک ہے رانا صاحب. تو یہ والا جو معاملات ہوتے ہیں کہ سوتیلے ماں باپ ہیں یا ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں گی کہ وہ ماں باپ جو کہ کبھی ان میں کوئی جسمانی معذوری ہے اور وہ اس طرح سے معاشرے میں کام نہیں کر پا رہے تو ان کے بچوں کے لیے پھر کیا قانون ہے؟ اتھارٹی کا ایک شیلٹر ہوم ہے جو ملیر سعود آباد میں جس میں 200 بچے رہ سکتے ہیں. تو وہاں پہ اتھارٹی میں ان کو کال کر کے اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو اتھارٹی اس کی کسٹڈی لے کے ان بچوں کو وہاں پہ رکھ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو صوبہ سندھ کے اندر افراد وہاں معذورین کی الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں بھی ان کے ڈی جی جو ہیں ان کو رابطہ کر کے اور ان کے ساتھ اس کو بچوں کو پروٹیکشنز اور ایجوکیشن اور ہیلتھ ان کی
کی جا سکتی ہے اگر ان کے پیرنٹس افراد باہم معذورین ہیں. ہم، تو وہ وہاں پہ ایک الگ صوبہ سندھ واحد صوبہ ہے جس میں 2018 میں انہوں نے ایک سندھ امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹی ایکٹ لے کے آئے تھے اور اس کے رولز 2021 میں بنائے گئے. تو وہ مکمل طور پہ فعال ہے. تو وہاں پر بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کو ان جگہوں کا نہیں پتہ. ہم، لوگوں کو کبھی سندھ سیکریٹریٹ میں اس کی بڑے پیمانے پہ جو تشہیر ہونی چاہیے تھی وہ تشہیر جو ہے وہ نہیں کر پاتے. اب اس لاء کے اندر جو سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر 30 چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہیں پورے سندھ کے لیے. اب آپ خود سوچیں کہ 8.5 کروڑ 9 کروڑ آبادی کے لیے 30 لوگ کیا کریں گے. ہم، ایک مثال دوں کہ ایک کیس تھا کہ ماں بچے کو ہاسپٹل میں ماں باپ خرچے کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے نیو بورن کو, کیونکہ ہمارے یہاں جو وینٹیلیٹر ہے انکیوبیٹر کا خرچہ ہے 80,000 روپے ایک رات کا خرچہ ہے. اوہو، تو اب وہ اتھارٹی نے اگر اس کو NICH میں یا کسی جگہ داخل کرانا ہے تو اب اتھارٹی کے پاس پیرامیڈک نہیں ہے نا, ہم، کیونکہ جب آپ انکیوبیٹر میں یا وینٹ پہ کسی کو رکھتے ہیں تو آپ کو ساتھ ایک اٹینڈنٹ بھی تو چاہیے نا. ہم، اب پرسنل اٹینڈنٹ کا سسٹم جب تک پاکستان میں حکومتی سطح پر ریکگنائز نہیں کیا جائے گا تو آپ نے کیس تو ریفر کر دیا, ایمبولینس لے بھی جائے گی اس کو, لیکن پھر لک آفٹر کیسے ہوگا. ہم، تو اس طرح کا یہ جو سسٹم ہے, کیونکہ ہم چائلڈ پروٹیکشن کو خالی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تھانے سے مسئلہ حل ہو گیا. ہیلتھ بھی اس کا حصہ ہے, ایجوکیشن بھی اس کا حصہ ہے, اس کا حصہ جو ہے وہ دیگر ادارے بھی ہیں, ہم، جسٹس سسٹم بھی اس کا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لاء کے اندر اب ترمیم اگر لائی جائے تو وہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو گیپس رہ گئے, یعنی 2011 سے 2022 میں ہم نے کیا سبق سیکھا, ہم، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹڈی ہونی چاہیے اور جس پہ یہ کام کیا کریں کہ اب اس کے اندر کیا جو موجودہ, اب دیکھیں 2011 سے ٹیکنالوجی تبدیل ہو گئی ہے. ہم، اب اس کے اندر سائبر جو ایشوز ہیں بچوں کے ہم، ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے, کیونکہ سائبر ہراسمنٹ کا بچے بہت شکار ہو رہے ہیں. ہم، اور ڈیجیٹل رائٹس جو ہیں بچوں کے وہ اب ایک ہے کہ ان کے کتنے ڈیجیٹل رائٹس ہیں, وہ کیسے پروٹیکٹ ہوں گے. ہم، اور جس طرح ہر گھر میں گیجٹس کا استعمال بڑھ گیا, موبائل کا, ٹیبلٹ کا, اور بہت سے ایسے گیمز ہیں جو تشدد پہ بچوں کو اکساتے ہیں, ان سے بچوں کو کیسے بچانا, ہم، کہ جو گیمز پورے ہی وائلنس کے اوپر, تشدد کے اوپر بیس کرتے ہیں. ہم، تو ظاہر بات ہے جب وہ وائلنس دیکھیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں اکثر بچے جو گن لے کے اور 10-12 گھروں پہ فائرنگ کر دیتے ہیں, ہم، یا اسکولوں میں فائرنگ کر دی, اس وجہ سے کہ اس حکومت نے اسلحہ جو ہے بنا لائسنس, جتنی امریکہ کی آبادی نہیں ہے اتنے زیادہ گنے وہاں پہ ہوں. ہاں. اچھا مجھے یہ بتائیں رانا صاحب کہ جو ابھی صورتحال ہے ہمارے ملک میں, جس طرح دہشت گردی کی چیزیں ہوتی ہیں امریکہ میں, اب اس سے زیادہ یہ سب کرائمز اور یہ سب کچھ ہو رہے ہیں, تو وہ تو بڑا ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر اس چیز کا بڑا نظم و ضبط کا خیال رکھا جاتا ہے, تو وہاں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل اکنامی ہے, اور جو پولیٹیکل اکنامی کے انالائسس کریں تو ان کے بہت سارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے اسلحے کی فیکٹریاں آپ نے, تو وہ اپنے اسلحے کی فیکٹریوں کے کاروبار کو بڑھاوے کے لیے آج تک یونائٹڈ نیشن نے UNCRC کے اوپر اور بہت سارے عالمی معاہدے ہیں جن کے اوپر انہوں نے دستخط ہی نہیں کیے, وہ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2011 پہ, اور ایڈوکیٹ رانا آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیگمنٹ ہمارا قانونی مشورے, اس میں تو ایک فاتح قریشی آپ کے ساتھ ہے. کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 11110107 11110107, واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں 034511041070 034511041070. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز, بلے بلے FM نیٹ ورک. سیگمنٹ ہے ہمارا قانونی مشورے.